بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو نامزد فرما دیے اور مختلف صوبوں میں اس کے بارے میں بیعت بھی شروع ہو گئی، اور مختلف صوبے بلکہ بیعت کر گئے۔ لے دے کہ ایک صوبہ حجاز تھا جس میں صحابہ یا صحابہ زادوں کی اکثریت تھی، اس میں امیر معاویہ خود آئے اور انہوں نے صحابہ زادوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں پچھلے جمعہ اس کا ذکر کر چکا، لیکن جواب میں ان سے یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، آپ کے پاس تین ہی طریقے ہیں کہ یا تو آپ کسی کو نامزد نہ کیجیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا، اور لوگوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے بیعت کے نتیجے میں آپ کو خلیفہ منتخب کیا، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو نامزد کیجیے جو امت کا سب سے بڑا آدمی، سب سے صاحب کردار آدمی، اور اپنی ایمان و عمل کے اعتبار سے واقعتاً متفق علیہ آدمی ہو، اور اس کا دور تک کوئی رشتہ نہ ہو خلیفہ وقت کے ساتھ یا جانے والے کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے یا حضرت عمر فاروق کو اسی طرح صدیق اکبر نے نامزد کیا تھا، اور ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور وہ واقعتاً اگر ویسے بھی بیعت دی جاتی تو ان کے مقابلے میں شاید کوئی نہ کھڑا ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کی فضیلت پر اور ان کے صاحب کردار ہونے پر، بلکہ اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت دنیا میں، اس پر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا۔ حضور نے بہت ساری باتیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی، اس کا میں ذکر پچھلے جمعے کر چکا ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، آپ نے نامزدگی کا، اور نامزد بھی آپ نے کیا اپنے بیٹے کو، تو یہ طریقہ اصل میں خلافت کا نہیں، یہ تو ملوکیت کا ہے، اس لیے آپ ملوکیت کے راستہ کھول رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ شخص، اگر میرا لڑکا کو بد کردار ہوتا، اس کے بارے میں ایسی ویسی کو باتیں آتی، تو میں اس کو کبھی بھی نامزد نہ کرتا۔ ایک تو یہ کہ اس کے کردار میں، اس کے ایمان و عمل میں کوئی ایسی خرابی نہیں، اور دوسری یہ بات کہ اب دور گزر گیا، اب دور بدل گیا، اب یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اب امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ مسلم لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان کو اگر بغیر کسی کی نامزدگی کے چھوڑ دیا جائے تو یہ دوبارہ پھر ان کے اندر خون ریزی برپا ہوگی، اور اگر اپنے علاوہ کسی اور قبیلے کے کسی بزرگ کو میں نامزد کر دوں تو یہ جو قبائل کی عصبیتیں ہیں وہ پھر توانا ہو جائیں گی اور باہمی لڑائی تک نوبت پہنچے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے، میری رائے یہ، اور مجھے اس کے بارے میں بار بار مشورہ دیا گیا، میں اس کے لیے آمادہ نہیں تھا، لیکن بار بار سمجھدار لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کی ذات پر چونکہ امت اکٹھی ہو چکی ہے، اعتماد کر چکی، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کریں، اور آپ کی وجہ سے آپ کے بیٹے پر بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، ورنہ بہت خطرہ ہے کہ پھر کہیں وہی لڑائی اور وہی سر پٹاول شروع نہ ہو جائے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کی یہ بہت بڑی اجتہادی غلطی تھی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، امت کی اکثریت نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، لیکن اجتہادی غلطی تھی، دین کو چھوڑ نہیں دیا تھا انہوں نے، یعنی ان کی کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس پر گرفت کی جا سکے، اجتہادی غلطی قابل معافی ہوتی، انہیں حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح۔ رہی یہ بات کہ بعد کے جب حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یزید کے بارے میں بڑے اعتماد کا اظہار کیا تھا، لیکن یزید اسے اعتماد پر پورا نہیں اترا، اس کے بارے میں عجیب و غریب اطلاعات آنے لگی، اور بعض ایسی عادتوں کی بھی اطلاع ملی کہ جس کو ظاہر ہے کہ ایک اچھے خوش اتوار آدمی یا اچھے خوش کردار آدمی کے بارے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ کا انتخاب بالکل غلط تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر صحابہ پر سب و شتم کا راستہ کھلتا، اس کو بہانہ بنایا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات ایک نہیں اور بھی آپ کو ملے گے تاریخ میں کہ جب کسی شخص کو انتخاب کیا گیا تو بالکل صاف ستھرے کردار کا آدمی تھا، لیکن جب اس کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا یا اس کا انتخاب کر لیا گیا تو اس کے اندر یکسر تبدیلی پیدا ہوئی۔ میں صرف اس کی ایک مثال دوں گا کہ عبد الملک مروان، اس کا باپ مروان دمشق میں مر گیا اور اب وہ خلیفہ تھا۔ اس وقت خاندان اکٹھا ہوا کہ اب کس کو یہ خلافت دی جائے، تو انہوں نے سوچ سمجھ کر عبد الملک کا انتخاب کیا، یہ عبد الملک کا انتخاب کیا، اور عبد الملک اس وقت مدینہ منورہ میں تھا۔ اب اہل علم سے پوچھ لیجئے، اس کے بارے میں یہ دو رائے بالکل صحیح اور مستند ہیں
کہ ایک تو یہ کہ وہ اتنا عبادت گزار آدمی تھا کہ اس کو حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کی کبوتری، اور دوسرا تفقہ اور فقہ میں اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ اس کو دوسرا امام مالک کہا جاتا تھا۔ اب اندازہ کریں، اس قدر بہت بڑا ذی علم آدمی اور بہت بڑا صاحب عبادت آدمی، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھا تھا۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ تمہیں خلیفہ بنا لیا گیا ہے تو وہیں قرآن پاک اس کے سامنے تھا، تو حیرت کی بات ہے کہ ابھی اس نے خلافت کی بو باس نہیں سونگی اور وہاں پہنچا نہیں، دمشق تو وہاں دور ہے، لیکن اس نے قرآن پاک کو بند کیا اور یہ اس کے جملہ اس کے منہ سے نکلا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب آج میرے اور تیرے درمیان جدائی، اب میں تجھے پلٹ کے نہیں پوچھوں، حکومتیں تجھے دیکھ کے نہیں چلتی، وہ تو حالات دیکھ کے چلتی ہیں، اسے میں اپنے حالات کے مطابق جو چاہوں گا سو کروں گا، لیکن تجھے پلٹ کے میں نہیں دیکھوں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس سے اب اندازہ کریں کہ اگر امیر معاویہ کے زمانے میں یزید میں ایسی باتیں نہ ہوں اور اس کی وجہ سے ایک صحابی رسول کا دامن بچ جائے سب و شتم سے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ یعنی آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ انہیں اچھا نہیں کیا، انہیں غلط کیا، وہ تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ اجتہادی غلطی تھی، ان کی سوچ نے غلطی کی، ان کے عمل نے غلطی نہیں کی، اور انہوں نے جو کچھ یزید کے بارے میں سمجھا تھا وہ بعد میں اس کو صحیح ثابت، وہ اس لیے صحیح ثابت نہ ہوا کہ اس نے نشے کے نشہ میں اقتدار کے نشے کے بعد سب کچھ بدل ڈالا۔ تو میں نے اس کی ایک مثال دی ہے آپ کو۔ بہرحال اب سوال یہ تھا کہ اب اگر اس پر اعتماد نہ کیا جائے، اس پر یعنی بیعت نہ کی جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ یا تو پھر کسی اور کو کھڑا کیا جائے۔ اب جب سارے صوبوں میں سوائے صوبہ حجاز کے بیعت ہو چکی ہے تو اس جمی ہوئی بیعت کو توڑنا یہ آسان کام نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ زادوں نے آخر بیعت کر لی۔ انہیں کہا ہمارے بیعت نہ کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی کہ وہ تو برسر اقتدار آ چکا ہے، اور بتائیے اگر بیعت کر لیں گے تو شاید ہم اس کا راستہ روک سکیں، اس کو صحیح مشورے دے سکیں، لیکن دو آدمیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی قیمت پر نہیں مانیں گے۔ ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جا کر مکہ معظمہ میں بیٹھ گئے اور مکہ معظمہ میں جا کر معتکف ہو گئے بیت اللہ میں، بس مسجد حرام۔ اب ظاہر وہاں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے کہ مسلمان اپنے دور اقتدار میں بھی کبھی کسی ایسے آدمی کو گرفتار نہیں کر، چاہے ان کے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، جب تک وہ مسجد حرام کے اندر۔ یہ تو متفقہ مسئلہ تھا، اور انہوں نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا، اور یہ اپنی ذات میں اپنے تئیں بہت بہادر آدمی مشہور تھے، اور ویسے بھی ان کی نسبت بہت بڑی شخصیت سے تھی۔ وہ زبیر تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری قرار دیا تھا کہ وہ زمین پر میرا حواری ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے یہ بات فرمائی تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے سائے پڑتے تھے، میں نے دیکھے، لیکن اس تلوار نے ان سایوں کو کاٹ ڈالا۔ یا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور کو انہوں نے تحفظ دیا اور دشمن کا مقابلہ کھل کے مقابلہ کیا۔ اور جب مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور کر دی یہود نے کہ آپ یہاں کوئی نرینہ اولاد کسی مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوگی، ہم نے جادو کر دیا ہے، چنانچہ پہلا لڑکا جو مدینہ منورہ میں مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہیں۔ چنانچہ جیسے ان کی اطلاع پہنچی تو مسجد نبوی میں ایک نعرہ لگایا گیا، حضور نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا، اور اسما وہ حضرت یحییٰ کی بہن ہے سکی، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے تو آپ نے ان کی تحریک کی۔ تحریک کا مطلب یہ کہ ان کو گڑتی دی اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ عبداللہ بن زبیر یہ تو جا کر مکہ معظمہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے اس وقت تک اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا جب تک سیدنا حسین شہید نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کی اور 9 سال تک خلیفہ رہے۔ اور یزید کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ان کی خلافت ختم ہوئی، بلکہ یزید کے زمانے میں یزید تو پہلے مر گیا، ختم تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر حالات بدلے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرا 2-3 سال شاید یہ خلیفہ رہے،
مجھے یاد نہیں پڑتا اس وقت. دوسرے سیدنا حسین ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں اب ارادہ کر چکا ہوں کہ میں اپنا کوفہ جاؤں گا. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ تو کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ بیعت کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتے، تو جتنے بھی آپ کے قریبی عزیزوں میں تھے، جو آپ کے خاص طور بزرگوں میں تھے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے آ کر سمجھانے کی کوشش نہ کی ہو. مثلا پچھلی دفعہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا. حضرت عباس حضور کے چچا ہے، اور یہ عبداللہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت حسین کے خود چچا ہیں یہ، کیونکہ بھائی کا جو باپ کا بھائی ہو ظاہر چچا ہی ہوگا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس پر. یہی وجہ ہے کہ خوارج کے ساتھ گفتگو کے لیے ان کو بھیجا گیا، انہیں جا کر خوارج سے گفتگو کی تھی. یہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا خدا کے لیے اس ارادے سے رک جائیے. کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بھائی جان کو اور آپ کے والد صاحب مرحوم کو یہ شہر والے دھوکہ دے چکے ہیں، آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، آپ ان پر اعتماد مت کیجیے. جب انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں میں تو ارادہ کر چکا ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا وہاں انہوں نے اپنے والی کو نکال دیا کہ آپ کے لیے میدان صاف ہے، جائیں اور وہ جا کے والی بن کر بیٹھ جائیں؟ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں. ان کا پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جانا ہے تو یمن چلے جائیے، وہاں اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. لیکن آپ نہیں مانے. دوسرے دن پھر وہ پلٹ کے آئے اور کہا کیا کروں، مجھ سے رہا نہیں جاتا. اگر میرے بس میں ہوتا نا کہ تمہارے سر کے بال پکڑ کر میں تمہیں آمادہ کر لوں گا تو میں یہ بھی کر گزرتا. کہا میں صاف اپنی نگاہوں میں تمہاری موت دیکھ رہا، کیونکہ چھوٹے تھے نا، تمہاری کیا بات کرتے تھے. اور پھر کہا کہ اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہ جانا، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم بالکل اپنے بچوں کے سامنے اس طرح شہید کر دیے جاؤ گے جیسے عثمان غنی اپنے بچوں کے سامنے گھر میں قتل کر دیے گئے. کہا تمہارے ساتھ بھی یہی ہو. اب اس میں جو سوال ہے نا، جو کل جو دن میں نے اٹھایا تھا اور اسی پر بات ختم ہو گئی. اچھا اسی طرح حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ بھی تو حضور کے ان کے حضرت عثمان غنی کے چچا ہی لگتے تھے، اور جعفر طیار بڑے بھائی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور یہ جنگ موطا میں شہید ہوئے. ان کا مکہ معظمہ سے پیغام آیا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، خدا کے لیے آپ اس سے رک جائیے. میں نے اپنے 2 بیٹوں کو آگے بھیج دیا ہے اور میں پیچھے ان کے آ رہا ہوں، میرے پہنچنے تک آپ کوئی اقدام نہ کیجیے. لیکن آپ نہیں رکے. اور بھی کئی بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر روکنے کی کوشش کی. آپ نے یہی کہا کہ نہیں اب تو میں عزم کر چکا. میں اس دن یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صحابہ زیادہ تو اور بھی تھے، اور یہ بھی صحابی زیادہ تھے. حضرت علی کے صاحبزادے تو دوسرے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے تھے، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے. انہوں نے آخر کیوں نہیں کہیں جانے کا ارادہ کیا، اور کیوں انہوں نے بیعت کر لی اگرچہ وقت کچھ دیر کے بعد کی، تو آخر انہوں نے کیوں وہاں کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا؟ اس کی وجہ تھی ایک، اس کی وجہ صرف اتنی تھی، سر دستوں اتنا کہہ لیجئے کہ کوفے والوں نے ان میں سے کسی کو خطوط نہیں لکھے، صرف ان کو خطوط لکھے، اور خطوط بھی اتنے آئے کہ اس سے بوریاں بھر گئیں، اونٹوں کا بوجھ بن گیا. اور انہوں نے قسمیں کھا کر حلف اٹھا کر یہ لکھا کہ 50,000 آدمی آپ کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہے، آپ یہاں آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے اور اس حکومت کو بدل ڈالیں. آپ نے اس میں صرف یہ کیا کہ یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ لوگ مجھے واقعی بلانا چاہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی دھوکہ دیا جا رہا. آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا. یہ عقیل حضور حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں،
اور ان کے صاحبزادے ہیں مسلم، ان کو بھیجا گیا کہ جہاں جا کر آپ کوفے میں حالات کا صحیح مطالعہ کریں اور مجھے اطلاع دیں۔ اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد خود بھی روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کو پیغام ملا کہ آپ شوق سے چلے آئیے، اب تک لوگوں نے میرے ہاتھ پر 15,000 آدمیوں نے بیعت کی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ چلے آ رہے ہیں اور آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہزاروں لوگ آپ کے ہم رکاب ہوں گے اور یہاں اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے خلافت زندہ کر دے۔ لیکن 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد پھر پیغام ملا اور خط ملا، انہوں نے لکھا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، اب آپ کا کوئی نام لیوا اور کوئی حمایتی کوفے میں نہیں ہے۔ جو نیا گورنر آیا وہ عبید اللہ بن زیاد ہے، اس نے بعض لوگوں کو لالچ دے کر، بعض لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے برگشتہ کیا، حتیٰ کہ جب اطلاع ملی حضرت مسلم بن عقیل کو کہ یہ لوگ تو پھرتے جا رہے ہیں، چنانچہ آپ اس کے محل پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، اور اس کے ساتھ صرف 30 آدمی تھے۔ لیکن اندازہ کریں کہ جب یہ نکلے ہیں تو ان کے ساتھ 4,000 آدمی تھے، لیکن شام کو صرف اکیلے رہ گئے کہ کوئی آدمی ساتھ دینے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ گھر کے سامنے جا کے رک گئے کیونکہ پاس دائیں بائیں تھا ہی نہیں۔ ایک عورت اندر نکلی، انہوں نے کہا بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے پانی پینا ہے۔ انہیں پانی پلایا، پھر وہیں کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے کہا جب آپ پانی پینا چاہتے تو پانی میں نے آپ کو پلا دیا، آپ کیوں یہاں ٹھہرے ہوئے؟ انہوں نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں اور میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ چنانچہ انہیں جا کر پچھلے کمرے چھپا دیا ان کو۔ اس کے بعد کا واقعہ لمبا ہے، پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے ان پر اعتماد کیوں کیا اور ان کی دعوت پر آپ چل کیوں نکلے، میں اس کے لیے صرف ایک مکالمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مکالمہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا اور امام ابو حنیفہ کا۔ امام ابو حنیفہ سے ملنے کے لیے بغداد آئے عبداللہ بن مبارک۔ ویسے تو یہ افغانستان کے رہنے والے تھے، لیکن بعد میں اتنے بڑے محدث بنے اور اللہ نے اتنا نام پیدا کیا ان کا کہ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں، کیونکہ یہ ہارون رشید کوئی بہت لمبے زمانے کا، کچھ چند سالوں کے بعد وہ برسر اقتدار آیا، اس نے ان کی آؤ بھگت کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ملکہ ہم تو نام کے حکمران ہیں، اصل حکمران تو یہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے۔ اتنا بڑا آدمی تھا، امیر کبیر بھی بہت تھا اور ویسے بھی اس کے اندر بہت خوبیاں تھیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ان سے واقعہ بیان کیا کہ میرے ملنے والے ابراہیم الصائغ ہیں اور وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں۔ ان کے اندر ایک بے پناہ یعنی خلافت کو قائم کرنے کا بے پناہ جذبہ ہے۔ ایک دن اور وہاں سے وہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی، تو مجھے بتا رہے تھے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ابو مسلم خراسانی نے اتنا ظلم کر رکھا ہے اور اتنا ظلم کو رواج دے دیا اس نے کہ وہاں تو نہ کسی کی عزت محفوظ ہے نہ جان سلامت ہے۔ ایسے موقع پر حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ ان سے کہا کہ جو آدمی اپنے حکمران کو دیکھے کہ وہ ظلم کر رہا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا، اسلامی شریعت کے احکام کو توڑ رہا، اور اس کے باوجود وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور اس حکمران کے خلاف کچھ نہ کرے، حالانکہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہو، تو کہا قیامت کے دن جہنم کی جس وادی میں اس حکمران کو پھینکا جائے گا اسی وادی میں اس آدمی کو بھی پھینکا جائے گا۔ تو ابراہیم الصائغ جلدی سے کہنے لگے کہ حالات تو ہمارے بھی ایسے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ابو مسلم خراسانی نے بے پناہ مظالم توڑ رکھے ہیں وہاں، ہمیں تو واقعی وہاں اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے، ورنہ تو ہم مارے جائیں گے۔ دنیا تو گزری جائے گی، لیکن قیامت کو کیا کریں؟ تو انہوں نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا امام ابو حنیفہ کی طرف اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو سارے وسائل اس طرح کے دے رکھے ہیں کہ آپ چاہیں تو لوگ آپ کی پیروکاری کریں گے
اور دیکھتے دیکھتے لوگ جمع ہو جائیں گے، وسائل بھی مہیا ہو جائیں گے، اور آپ ظاہر اس خلافت کو بدل ڈالیں گے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن مبارک کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب فرمانے لگے کہ جب انہیں میری طرف ہاتھ بڑھایا تو دنیا میرے سامنے اندھیر ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کہا میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو دنیا آپ کی آنکھوں میں اندھیر کیوں ہوگی؟ کہا اس لیے کہ اب نوٹ کیجئے اس بات جملے کو، کہا اس لیے کہ انہوں نے مجھے اللہ کے ایک حق کی طرف بلایا اور میں اس پر لبیک نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے بیعت کرنے سے کوئی نتیجہ نکلے گا، تو میں نے کہا ان کو سمجھایا کہ عبداللہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے حقوق میں سے ایسا حق نہیں ہے جس کو دو بندے مل کر انجام دے سکیں، اس کی تو بہت بڑی افرادی قوت چاہیے، اس کے لیے بہت بڑے وسائل چاہیے، اور ہمارے پاس تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں اندر ہی اندر، جب تک وہ وسائل جمع نہیں ہو جاتے اور کوئی بھروسے کا آدمی مل نہیں جاتا، اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہم کلمہ حق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ ہم ایک جھنڈا بلند کر دیں اور کوشش کریں دوسرے کو خلیفہ بنانے کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مناسب حالات پیدا کرنا اور وسائل فراہم کرنا، افرادی قوت کو فراہم کرنا، یہ ضروری ہے۔ جب اتنی جب قوت جمع ہو جائے کہ اس کے بعد تبدیلی کا امکان محسوس کیا جا سکتا ہو، اب آپ اٹھ سکتے ہیں، اور آپ کو اٹھنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ جو باقی صحابہ نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، تو ان کے سامنے صرف یہ بات تھی کہ ہمیں اللہ کے اس حق کی طرف کسی نے نہیں بلایا، اور امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تو صرف اس لیے، اور کوفہ جانے کو تیار ہو گئے تو صرف اس لیے کہ ان کو اللہ کے حق کی طرف بلایا گیا، اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیج کر اس کی تائید بھی کی، اور اس بات کا اہتمام کیا کہ واقعی مجھے جو اطلاعات پہنچی ہے یہ غلط نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان کو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا اور کوئی آپ کا حامی نہیں ہے، تو پھر آپ چاہیے تھا نا آپ کو پلٹ جاتے۔ یہاں رک کر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جیسے اطلاع ملی، آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، آپ رک گئے اور آپ نے سوچنا شروع کیا، اور ساتھیوں سے کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس حق کی طرف ہمیں بلایا تھا اس حق کے امکانات ختم ہو گئے۔ تو مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے جو ساتھ تھے، انہوں نے کہا چچا جان کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے باپ کا ضرور انتقام لیں گے، وہاں پہنچیں گے اور جو بھی قیامت ہم پر گزر سکتی ہے گزر جائے، لیکن ہم یوں یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ امام صاحب واپس جانے کو تیار تھے، یعنی حضرت سیدنا حسین واپس جانے کو تیار تھے، لیکن جب انہوں نے ضد دکھائی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے، تو آپ نے صرف یہ فرمایا کہ تمہارے بعد تو زندگی بھر بیکار، اگر تم اس راستے میں کام آ جاؤ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں، کہ ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہوگا اللہ کو جو منظور ہے وہ ہو جائے، چنانچہ آپ چل پڑے۔ اس کے بعد حر بن یزید آیا، چند میل چلے ہوں گے کہ وہ 1000 کے لشکر کے ساتھ پہنچا، تو نماز کا وقت آ گیا، وہ ساتھ لگا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم نماز الگ پڑھو گے یا آپ ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے دیکھو کوفے والوں نے بلایا تھا، اب اگر ان کا عہد ختم ہو گیا، وہ پھر چکے ہیں، اس سے مکر گئے ہیں، تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں ان لوگوں میں سے نہیں، جنہیں بلایا تھا وہ تو وہاں ہے، انہیں بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا، میں تو اب آپ مجھے جو حکم دیا گیا حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کربلا تک لے کے جاؤں، آپ کو راستے میں ادھر ادھر نہ جانے دیں۔ کہا میرا کام صرف یہ۔ کسی نے آپ کو مشورہ بھی دیا کہ یہ جو 1000 ہے انہی سے لڑ کر معاملہ طے کر لیا جائے، ورنہ پیچھے میں جن کو دیکھ کے آیا ہوں ان کی تعداد تو 4-5 ہزار ہے جو آپ کے خون کے پیاسے۔ لیکن آپ نے حر بن یزید سے لڑنا پسند نہیں کی، چنانچہ اس کی نگرانی میں جہاں وہ جدھر کہتا رہا ادھر جاتے رہے، حتیٰ کہ کربلا پہنچ گئے۔
دوسری بات جو یہاں سوال کے انداز میں ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب آپ مکہ معظمہ سے یا مدینہ منورہ سے نکلے ہیں سیدنا حسین تو آپ کے پیش نظر حکومت کو بدلنا تھا اور اس کے خلاف آپ نے خروج کیا تھا۔ حکومت کو بدلنے کے لیے ہوتا کیا کہ اس کے خلاف بغاوت کی جاتی کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا حسین نے خروج کیا یعنی بغاوت کی تھی تو کیا بغاوت 72 افراد کے ساتھ کی جاتی اور ان میں بھی صرف لڑنے کے قابل صرف 36 آدمی، باقی بچے یا عورتیں؟ اور پھر یزید کسی قبیلے کا سربراہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی حکومت کا حکمران تھا۔ اس سے بغاوت کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہزار آدمی کی فوج کو اپنے خلاف اقدام کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک جمی ہوئی اور ایک مستحکم حکومت کو الٹنے کے لیے بغاوت کر رہا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ حکومت تو جم چکی ہے تو مستحکم ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، تو ان کو قتل ان کے نانا کی تلوار نے کیا ہے، کسی اور نے تو نہیں کیا، کیونکہ ان کا حکم تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہیں ایک مستحکم حکومت کے خلاف اقدام کیوں کیا تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے کہ اگر آپ خروج کرتے، آپ بغاوت کرتے تو آپ کے خلاف قوت، آپ کے پاس قوت ہوتی نہیں۔ فوج کے خلاف بغاوت کر رہے تھے تو فوج بغیر فوج کے تو بغاوت نہیں کی جاتی، اس میں کندھوں سے گردنیں اترتی ہیں، اس میں خون کے فوارے ابلتے ہیں، اس میں جانبین ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال سامنے ہوتی ہے، تو کیا سب کچھ محسوس کرتے ہوئے حسین جیسا زیرک آدمی وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ 36 آدمیوں کو لے جا کر اگر میں خروج کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ خروج نہیں تھا، یعنی یہ بغاوت نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کربلا پہنچے ہیں تو آپ یہ تقریریں ارشاد فرمائی ہیں، میں ان کا ذکر تو نہیں آپ اس وقت کر رہا، اس میں آپ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ اور میں وہاں سے جو نکلا تھا نا تو تمہارے بلاوے پر آیا تھا، تم نے اللہ کے ایک حق کی طرف بلایا، میں آ گیا تم پر اعتماد کر کے۔ اب اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور یا تم حالات کی ستم ظریفی کو دیکھتے ہوئے بدل گئے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ یہ 3 باتیں نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ دیکھ لیجیے ساری کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پھر واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یعنی اب میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، مجھے مدینہ منورہ واپس چلا جاؤں۔ اور جو میں سوچ کے آیا تھا کہ تم نے مجھے خلافت قائم کرنے کے لیے بلایا وہ تو تم نے دھوکہ دیا، اب وہ بات ختم ہو گئی، اللہ کا حق ختم ہو گیا، تو میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ دوسرا فرمایا کہ مجھے اگر تم میرا جانا واپس جب جانا پسند نہیں کرتے ہو اور سمجھو میں طاقت پکڑ جاؤں گا تو پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ اس سے میں خود بات کر لوں۔ یہ آپ نے جو کہا تھا نا یزید کے پاس جاؤں اور جانے دو مجھے اور وہاں جا کر میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے تاکہ آپ ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ سکیں، کیونکہ حضور حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ بھی حدیث بیان کی تھی۔ وہ کہنے کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو سید الشہداء حضرت حمزہ ہے، حضور نے ان کو سید الشہداء فرمایا، اور دوسرا فرماتے ہیں سید الشہداء وہ ہوگا جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتا ہوا مارا جائے گا اور شہید ہو جائے گا۔ تو کہا مجھے جانے دو یزید کے پاس تاکہ میں اس کے سامنے جا کلمہ حق کہوں، یا تو میری بات مان لے اور تبدیلیاں کر دے اپنی خلافت میں تو میری بات ختم ہوگی، کیونکہ میں اس لیے تو نہیں آیا کہ بنی ہاشم کی حکومت قائم ہو جائے اور بنی امیہ ختم ہو جائے، وہ ممکن ہے یہ لوگ وہ سمجھتے ہوں، لیکن میں تو اس لیے نہیں آیا۔
میں تو صرف کلمہ حق کہنا چاہتا ہوں اس کے سامنے، اور اس میں جو مناسب تبدیلیاں بلانا چاہتا ہوں۔ اور اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے کہ وہ تم جانتے ہو کہ جب اس کے سامنے معاملہ کھلے گا مجھے کن کن لوگوں نے بلایا تھا، میرے پاس تو نام محفوظ ہیں اور وہ خطوط بھی محفوظ ہیں ڈھیروں، تو ظالم کے پکڑ تکڑ ہوگی، ان کو پوچھا جائے گا۔ تم اس خیال سے اگر مجھے اس کے بعد نہیں جانے دیتے تو تیسری بات یہ ہے کہ تم مجھے سرحدوں پر جہاد کے لیے جانے دو، میں وہاں جا کر جہاد کروں گا اور سرحدوں پر میں رہوں گا، اور جو وہاں کے لوگوں پر گزرتی ہے وہ مجھ پر بھی گزرے گی۔ اب یہ تین باتیں جو ہیں اس کا کیا مطلب؟ اگر آپ نے خروج کیا ہوتا، اقدام کیا ہوتا، آپ نے بغاوت کی ہوتی، تو کیا ان تین باتوں کا کوئی موقع تھا؟ کوئی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ بالکل یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، نہ تو ہم واپس جانے دیں گے، نہ سرحدوں پہ جانے دیں گے، نہ یزید کے بعد جانے دیں گے، آپ اپنا آپ ہمارے حوالے کر دیجیے، آپ کو ہم اس بات کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کیجیے، اور آپ کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں یہ بات میں حکومت کا کام۔ اور فرمایا کہ میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، صلح کی ہر بات، اور میں ہر امکان پر بحث کرنے کو تیار ہوں، ہر امکان قبول کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن یہ بات کہ تم زبردستی اور ظلم کے سامنے میری گردن جھکانا چاہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ظلم ہے سراسر۔ تم زبردستی چاہتے ہو کہ جس بات کو میں غلط سمجھتا ہوں میں اس کے سامنے گردن جھکا دوں۔ میں یزید سے بیعت کرنے کے بعد مناسب سمجھوں گا تو میں جب بیعت کر لوں گا، لیکن ظاہر ہے اس کے کسی کارندے اور ظالم آدمی کے سامنے اور فاسق و فاجر آدمی کے سامنے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ آخر یہ طے ہو گیا کہ اب لڑنا ہی لڑنا ہے۔ مختلف موقعوں پر تقریباً 4 دفعہ خطبے دیے انہوں نے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ باوجود اس کے جانتے تھے کہ نتیجہ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ احقاق حق کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا۔ آپ نے ایک ایک کا نام لے کر ان کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بھی کہا ہے خطبے میں کہ ذرا مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ کیا آج کسی نبی کا نواسہ دنیا میں ہے میرے سوا؟ کیا نبی کی صاحبزادی کا کوئی بیٹا میرے سوا دنیا میں ہے؟ کیا میرے والد حضور کے چچا زاد بھائی نہیں تھے؟ کیا ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں حضور نے ہمارا منہ بھی چوما، ہمیں بار بار بوسے بھی دیے، اور ہم دونوں کو جنت کا سردار قرار دیا؟ کہا یہ حقائق نہیں ہے؟ اور اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یقین جانو کہ میں نے آج تک کسی کا خون نہیں بہایا، کسی کی نقصیر بھی نہیں پھوٹی میرے ہاتھ سے، میں نے کسی کو نقصان نہیں دیا، کسی کا میں نے حق نہیں مارا، اور میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو تم مجھے جو قتل کرنے آئے ہو تو کس جرم میں آخر کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ لیکن جب بار بار انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ پھر اپنے آپ کو یزید کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے، انہوں نے کہا یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ جوش نے ٹھیک کہا تھا کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا اور خون سے اپنے 2 عالم کو اجالا کر دیا۔ جب طے ہو گیا کہ اب تو لڑنا ہی لڑنا ہے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ تم جانتے ہو کہ میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، ایک رات مجھے موقع دیجئے، میں عبادت کروں، کل کو جو ہونا ہے سو ہو جائے گا۔ ایک راوی جو تاریخ کے جھروکوں میں سے گزرتا ہوا ہمارے سامنے ایک داستان رکھتا، وہ کہتا کہ میں ریگتا ہوا جب میں سیدنا حسین کے خیمے کے پاس پہنچا تو مجھے آپ کے رونے کی آواز سنائی تھی، ہچکیوں سے آپ رو رہے تھے، تو مجھے یہ غلط فہمی ہوئی کہ حسین آخر آدمی ہے، اتنے صدموں کے بعد روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ کہا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک آواز بلند ہوئی حسین کی، اور کہا یا اللہ میں جانتا ہوں کہ صبح کیا ہونے والا، میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کے پرخچے اڑیں گے،
میرے معصوم بچے نیزوں کی انیوں پر اٹھائے جائیں گے، میں جانتا ہوں کہ کندھوں سے گردنیں اتریں گی، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، لیکن میں روتا اس لیے نہیں، یہ تو تیرا دیا ہوا جسم ہے، تیرے راستے میں کام آ جائے تو اور کیا چاہیے، یہ سب کو تو نے دیا ہے نا، تو تیرے راستے میں نچھاور کرنے کے لیے آیا۔ میں تو روتا اس بات سے ہوں کہ یا اللہ جو قیامت بھی ہم پر گزرے گی سو گزرے گی، لیکن یہ ساری قیامت گزرنے کے بعد کیا تو ہم سے راضی ہو جائے گا؟ بس میں اس بات سے مرتا، اس بات پہ روتا کہ اگر تو یہ ساری قربانیاں دے کر تو ہم سے راضی ہو جائے تو پھر یہ قربانیاں واقعی ٹھکانے لگی، لیکن اگر تو راضی نہیں ہے تو پھر ان قربانیوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ واہ حسین، کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ آج بھی حوصلوں سے سینے بھر جاتے ہیں جب حسین کا نام آتا ہے، اور آج بھی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ واہ حسین، اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ، شوق کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔